پہ بیٹھے ہیں راجہ غلام عباس صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈسٹرکٹ چکوال۔ آج آپ لوگوں کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں میری عمر 65 سال ہے، اور 2012 میں جب میں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تو اپنے دوستوں کو، اپنے جتنے ہمارے گروپ تھے ان کو سب کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں اس لیے آئے تھے کہ ہم اپنے ملک کی سیاست کرنا چاہتے تھے۔ اور 2012 میں جب ہم نے اس پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، ہم نے اپنے دوستوں کو، رشتہ داری کو، سب کو ایک سائڈ پہ کر کے اس نظریے کے تحت سیاست اختیار کی تھی کہ یہ ایک نئی جماعت ہے، اور اس سے پہلے جتنی جماعتیں تھیں ہم ان کو ہضما چکے تھے۔ اس سوچ کے تحت، اس نظریے کے تحت میں نے یہ جماعت جوائن کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2002 میں میرے بھائی پاکستان مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑے تھے، اور اس کے بعد 2013 میں بھی وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے۔ اصل میں دیکھیں کہ جب ملک کی بات آ جاتی ہے، نہ وہاں انسان کی ذات رہتی ہے، نہ کچھ اور رہ جاتا ہے۔ جب 9 مئی کے واقعے کے بعد ہم ذاتی طور پر، میرے یہ دوست اور ہمارے جتنے ورکرز ہیں، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم ملک کی خاطر پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے تھے، اور جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے ہم لوگوں میں جا کر اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ ضلع چکوال میں 9 مئی کے دن ہم نے ایک پھول بھی نہیں توڑا، لیکن باقی ملک میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم ضائع کیا ہے۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا جاؤں کہ میں نے پی ٹی آئی میں تقریباً 10,000 لوگوں کو اس کی تنظیم میں شامل کیا، اور دن رات میں نے محنت کی، اور میں ایک اچھے کاروبار سے منسلک ہوں، اور میرے پاس تقریباً 1,000 سے 1,200 لوگ کام کرتے ہیں، اور میں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور جو کچھ ہم نے ہوتے دیکھا، یہ ہم اپنی جماعت سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ملک کی خاطر میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، اور اسی بیسس پہ میرے یہ دوست بھی شامل ہوئے تھے۔ اور اب اس جماعت سے میں پہلے تو صدارت سے ریزائن کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو میری بنیادی رکنیت ہے اس سے بھی، یہ تینوں بھائی ہم اس سے ریزائن کر رہے ہیں۔ آج کے بعد ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں آپ کو اور ایک چیز بتانا چاہوں کہ جب یہ اس دفعہ ٹکٹوں کا فیصلہ ہوا، اس میں جو کچھ ہوا وہ میرے ضلع کے تمام ورکر اس بات کو جانتے ہیں، اور جو کچھ ہوا، اور ان ورکرز نے یہاں تک کہ میرے ورکرز نے 3 جگہ ایک پبلک میٹنگ کی، اور اس میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے ایجیٹیشن کیا کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں زیادتی ہوئی ہے، ہم اس سے ایگری نہیں ہیں، اور پیر صاحب آپ آزاد الیکشن لڑیں۔ تو میں اس سے آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میرا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میں کسی جماعت میں شامل ہو رہا ہوں۔ میں سماجی کام کرتا رہوں گا، اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا رہوں گا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی خدمت اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ اور لوگوں کو جو ضروری نہیں ہے کہ میرے پہ مور لگی ہونی چاہیے کہ میں فلاں جماعت کی۔ جب ہمارا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے، جس مقصد کے لیے ہم کام کر رہے تھے، جب ہم اپنے گھر کو خود ہی جلانا شروع کر دیں، آگ لگانا شروع کر دیں، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، اور ایسے ایلیمنٹ کا ہم حصہ نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی ہمیں زیب دیتا ہے۔ یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا۔ ہماری جو چکوال کی سرزمین ہے، وہاں شہیدوں اور غازیوں کی آپ تعداد دیکھیں کہ ہمارا مارشل ایریا ہے،
انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ یہ مارشل ایریا ہے، اور جس علاقے سے میں بلانگ کرتا ہوں ہمیں یقین کریں کہ شرم آتی ہے کہ ابھی تک جو کچھ ہوا اس کا ہمیں نہایت افسوس ہے، اور لیکن اس بات پہ فخر ہے کہ چکوال میں اس قسم کا کوئی کام نہیں ہوا، لیکن باقی ملک میں جو کچھ ہوا اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آج سے میری پی ٹی آئی سے میں علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کی بیسس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ شکریہ، مہربانی۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج سے 12 سال پہلے یا 10 سال پہلے آپ نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، آپ نے پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی تھے، کیا یہ جو واقعات ہوئے اس سے پہلے بھی بیانیہ بڑا سخت تھا عمران خان کا، تو اس وقت آپ نے پارٹی کے اندر کوئی مزاحمت کی، کچھ بولے تھے، یا اس جو فلو چل رہا ہے تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اسی کے ساتھ آپ کو گئے؟ دیکھیں میری بات سنیں کہ میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، اور ہماری جماعت کو قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی، اور ہم اس ملک میں ہماری جماعت کے ہمارے جو خان صاحب تھے وہ وزیر اعظم تھے۔ اب جب اس قومی اسمبلی میں ان کی اکثریت ختم ہوئی تو میرا خیال تھا کہ ہمیں اپوزیشن میں بیٹھ کے اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا۔ ہم ایک سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، سیاسی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، جب ہم خود ہی اس کو کسی چیز کو چلنے نہیں دے رہے۔ آپ دیکھیں کہ 4 صوبوں میں ہماری گورنمنٹ تھی، 4 صوبوں کی گورنمنٹ کو ہم نے ختم کیا، اور اگر اپوزیشن میں بیٹھ کے اگر آپ اپنا کردار ادا کرتے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر تھا، نہ کہ اسمبلیوں میں۔ یہ تو کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کرکٹ کے میچ گراؤنڈ میں میچ کھیل رہے ہوں اور امپائر کا ڈیسیژن آپ کے خلاف آ جائے تو آپ وکٹ بھی اکھاڑ کے لے جائیں گے اور امپائر کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ تو نہیں ہو رہا۔ ہمیشہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے میچ کا کھیلا جاتا ہے، یہ نہیں کیا جاتا۔ جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کی قومی اسمبلی میں اکثریت ہونی چاہیے، اور جب آپ کی اکثریت ختم ہو جائے تو آپ حکومت چھوڑ دیں، آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ اگر میں وزیر اعظم ہوں تو قومی اسمبلی ٹھیک ہے، اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو قومی اسمبلی کو میں نہیں مانتا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ سیاست چھوڑ رہے ہیں یا سیاست سے بریک لے رہے ہیں؟ نہیں، میں نے عرض کیا ہے کہ دیکھیں سیاست کا بنیادی جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ سیاست کا مقصد یہ تھا کہ سیاست کو عبادت سمجھ کے کیا جانا چاہیے تھا، لوگوں کو خدمت کی جاتی تھی۔ انسان کا کام کیا تھا؟ انسان نے دوسرے انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ میرے علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں غریبوں کی کس طرح کرتا ہوں، کس لیے کرتا ہوں۔ میں نے کسی بندے سے کوئی ایوارڈ نہیں لینا، میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ سیاست بھی ہم نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہوتی ہے، اور آپ اللہ پہ یقین کریں۔ میں آپ کو ایک اپنی ذاتی بات سنانا چاہتا ہوں۔ پورے رمضان میں میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اگر یہ ٹکٹ جو میں نے اپلائی کی ہے اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا کر، اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے، میری آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ ٹکٹ مجھے آپ نے نہیں دینا۔ اور کب میں یہ دعا کرتا تھا؟ جب افطاری کے 2-4 منٹ رہتے تھے، اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اللہ پہ یقین کریں، جب مجھے ٹکٹ نہیں ملا، میں سچی بات بتا رہا ہوں، تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ لیکن جب بعد کے میں نے حالات دیکھے تو میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ دیکھو کہ اللہ نے میرے لیے بہتر کیا۔ میں اس ایلیمنٹ کا حصہ نہیں بنا، اور کم از کم میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ چکوال میں ہم نے ایک پھول بھی نہیں توڑا، اور ہم نے اپنے قانون کو فالو کیا ہے۔ وہاں ہمارے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ جو تھے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہیں پکڑا گیا، لیکن میرے ورکرز نے ہمیشہ، آج میں چھوڑ رہا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ ہزاروں کی تعداد سے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم بالکل، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ہم ان کا حصہ نہیں بنیں گے، اور صرف آزاد حیثیت میں رہ کر لوگوں کی خدمت، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے رہیں گے۔ آپ نے 9 مئی کے حملوں کے اوپر جو عسکری تنصیبات سامنے میں
اس کے ریئیکشن میں آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا. جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے حملے کیے ہیں تو آپ ان کے خلاف کارروائی کرتے ان لوگوں کو پارٹی سے نکلواتے. آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فاصل بات میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ عمران خان یا پارٹی کی قیادت اس میں ملوث تھی ہے, یہ پارٹی کی منصوبہ بندی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں میں وہاں موجود نہیں تھا نا. میرے سامنے دیکھیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ ہوں اور ڈسٹرکٹ اقبال کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ہمارے ڈسٹرکٹ میں اللہ کی مہربانی سے کچھ بھی نہیں ہوا, اور جس باقی جگہ پہ ہوا ہے تو وہاں کسی نے کسی کو غلط میسج کنوے کیا ہے تو ہوا ہے نا. بہرحال میں اپنی بات کر سکتا ہوں, کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا, اپنے دوستوں کی بات کر سکتا ہوں. اللہ کی مہربانی سے اس سے پہلے بھی اس ملک کی خدمت کی ہے اور یہاں کے رہنے والوں کی عزت کی ہے. آئندہ بھی یہاں کے اپنے ملک کی جو وقار پہ کبھی بھی اس طرح کا کام دے کے ہم برداشت نہیں کر سکتے. شکریہ. اس کے علاوہ میرے خیال ہے کافی باتیں ہو گئیں. میں آپ جی ایک کوشچن اور لے لیں کہ آپ نے کہا 2012 میں آپ نے پارٹی کو جوائن کیا, اس دوران بھی ایک لمبا ایک سفر ہوا تھا جس میں پارلیمنٹ میں حملہ بھی ہوا تھا, اس میں بھی ایک دھرنا ہوا تھا جس میں پارلیمنٹ پی ٹی پی پہ بھی حملہ ہوا تھا. تو وہ جو سرکاری امداد تھی اس حملے میں اور اس حملے میں کیا فرق ہے؟ ایک بات ہے. دوسرا ساتھ کوشچن یہ بھی لے لیجیے گا کہ تب آپ نے پارٹی کیوں نہیں چھوڑی, کیونکہ وہ بھی تو تنصیبات کا نقصان تھا. سیکنڈ چیز سر یہ لے لیجیے گا کہ مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فائنینشلی ماشاء اللہ آپ بھی اسٹرانگ ہیں, تو جو ناقد ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی کچھ اے ٹی ایمز وغیرہ بھی, تو آپ کی اپنی کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے پارٹی کے اوپر اگر آپ وہ فگر پیچھے دیکھیں جب آپ کی سوچ یہ ہو کہ میں نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے, میں نے اپنے ملک کے ساتھ رہنا ہے, تو اس میں میرے خیال ہے کہ یہ انویسٹمنٹ اور یہ چیزیں بہت چھوٹی حیثیت رکھتی ہیں, ان کی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو آرمی کے لوگ ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں اچھا انسان کی سب سے قیمتی چیز جان ہی ہوتی ہے, جب وہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اور اگر ان کی طرف ہی ہم حملہ آور ہو جائیں تو میرے خیال ہے کہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ایسے ایلیمنٹ کا ہم حصہ رہیں. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں باقی لوگوں کو بھی سوچ میری طرح ہوگی اور ہم بہتر طریقے سے جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں, خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں, اس کو بہتر طریقے سے انجام دیں گے. شکریہ. تھینک یو. آپ کے سوالوں کا جواب